بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ہم ایک مرتبہ ایک اہم اور ضروری سوال کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بہن یہ معلوم کرتی ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، جن کو ہم عیدی کے روزے بھی کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال کے روزے رکھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، لہذا ان روزوں کا رکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ آپ یہ بتلائیں کہ اسلام ان روزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتلائیں کہ یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنے چاہیے یا شوال کے پورے مہینے میں ہم کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے گا، مسلم شریف میں 1164 نمبر پر ایک روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کلی، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ اور اس کی وجہ ہمارے اکابر فقہاء نے، محدثین نے یہ لکھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے، اور ماہ شوال کے 6 روزے 60 روزوں یعنی 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے۔ تو اس طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ان روزوں کو جو مکروہ کہتے ہیں وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کہتے ہیں، اور غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 435 پر صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ الاتباع المکروہ ان یصوم الفطر وخمسۃ بعدہ، کہ ان 6 روزوں کے بارے میں جو کراہت اور ناپسندیدگی والی بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھے اور اس کے بعد 5 روزے اور رکھے۔ تو مکروہ اس وقت ہے جب ہم عید کے دن بھی روزہ رکھیں اور 5 روزے اس کے بعد میں کنٹینیو رکھیں۔ لیکن اسی کے آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فَلَوْ أَفْطَرَ الْفِطْرَ لَمْ يُكْرَ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيُسَنُّ، کہ اگر اس نے عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھا، عید کے دن کو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر منایا اور اس کے بعد اس نے 6 روزے رکھے، آپ لکھتے ہیں لم یکرہ، یہ عمل مکروہ اور ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں بل یستحب و یسن، کہ پھر ان روزوں کا رکھنا مستحب اور مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ روزے عید کے فوراً بعد رکھنے چاہیے یا پورے مہینے میں ہم ان روزوں کو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عید کے دن کو چھوڑ کر ماہ شوال کی 2 تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح ان روزوں کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم اگر چاہیں تو عید الفطر والا دن چھوڑ کے اس کے بعد کنٹینیو رکھ لیں، یا ایک روزہ آج رکھا، 2-3 دن کا گیپ کر کے پھر ایک روزہ رکھ لیا، پھر کچھ گیپ کر کے پھر ایک روزہ رکھ لیا۔ اس طریقے سے اگر ہم روزے رکھیں گے تو بھی انشاءاللہ اس فضیلت کے مصداق بن جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہم ان روزوں کو شوال کے مہینے میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی باڈی کی گنجائش کے اکارڈنگ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ شوال کے مہینے کے اندر ہم ان 6 روزوں کو رکھ لیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نفلی عبادت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔